اب اس سے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دوسروں کے لیے کیا اصول ہیں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے، یا بلا سے مراد چیز ہے. یہاں دیکھیں یہ غیر مقلدین کا بڑا توصیف الرحمان، اس نے ایک جملہ بولا کہ تم کہتے ہو جی علی نہ اللہ ہیں نہ اللہ سے جدا ہیں، تو پھر یہ کہتا ہے کہ وہ کیا بلا ہیں، یعنی اس نے یہ کہنا تھا کہ وہ کیا چیز ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے یہ بیان کرو. تو اس نے کیا چیز کیا حیثیت کی جگہ کیا بلا ہے کہ لفظ استعمال کر لیے. اب یہاں پر آپ نے پیچھے جو جتنا مرزا صاحب کے بیانات سنے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ان کا تو یہ تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے، تو یہ تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مرزا صاحب نے کہا ہوگا کہ الفاظ کے چناؤ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اگر مولا علی کو بلا کہہ دیا تو کون سا غلط کیا ہے، تو مقصود تو سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ کیا چیز ہے. تو آپ کے ذہن میں ایسے آ رہا ہوگا، لیکن اس نے کس انداز سے فتویٰ لگایا اب وہ سنیں. اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں، بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے، یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے، سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے، نٹوریس ورڈ ہے. کہتا ہے کہ جی اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی، یعنی اردو بول چال ہمیں نہیں آتی. کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے. فالتو، یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اوے مرزا کے چاہنے والوں، یہ تمہارے سے بھی سوال ہے، کیا اردو بول چال تمہیں نہیں آتی؟ کیا تم فالتو لفظ اپنے لیے استعمال کرتے ہو؟ اور اپنے کسی امر اہم کے لیے کیا تم یہ استعمال کرتے ہو کہ آج میں فلانا فالتو کام کر کے آیا ہوں، یا آج میں نے فرض نماز کے بعد اتنی فالتو نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا اس طرح بولتے ہو؟ نہیں بولتے، بلکہ اپنے لیے تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو یہاں کہتا ہے کیا ہمیں اردو لنگوسٹک نہیں آتی، اردو بول چال نہیں آتی؟ تو پتہ لگا اردو لنگوسٹک، اردو بول چال یہ دلیل ہوگی الفاظ کے چناؤ کے لیے، اور اسی سے پتہ لگے گا کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے اور برے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد مثالیں دے رہا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں کیا آپ نے یہ کبھی کہا ہے کہ جی سچ بولنا اچھی بلا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اچھی بلا ہے؟ نہ، یہ کبھی بھی آپ نے الفاظ نہیں سنے ہوں گے، بلکہ یہ سنا ہوگا لالچ بری بلا ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ بلا نٹوریس ورڈ ہے، یہ گندا اور واہیات لفظ ہے جو کہ مولا علی کے لیے بولا نہیں جا سکتا، اور اس کو مولا علی کے لیے بولنا یہ سری طور پر بے ادبی ہوگی. اسی طرح مرزا یہ جو تو نے ترجمہ کیا کہ مر گئے معاذ اللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول ہو گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اگر یہ ترجمہ تیرا درست ہے تو پھر تیرے پاس اگر کوئی شخص آئے نا اور وہ کہے کہ جی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ وفات پا گئے ہیں، تو آپ کہنا وہ ایک منٹ ٹھہرو، تمہارے اس جملے کا ترجمہ عربی میں اگر کیا جائے تو یہ ہوگا ماتا والدی، میرے والد مر گئے. تم ماتا کا لفظ استعمال کرو گے عربی کے اندر، تو لہٰذا اب میں سپیکر میں جا کے کہوں گا کہ فلاں کے والد مر گئے، یہ تو کہتا جائے گا، وہ تیری گدی سے پکڑ کے تجھے جو ہے وہ اچھا خاصا مارے گا اور تجھے مسجد سے نکلنے نہیں دے گا. وہاں پہ تو بامرے مجبوری یہ کہے گا کہ فلاں کے والد وصال فرما گئے، قضائے الہی سے انتقال فرما گئے، وفات فرما گئے، پردہ فرما گئے. تو یہ ہے اردو لنگوسٹک، یہ ہے اردو بول چال، اور یہ فالتو کا لفظ اور مرنے کا لفظ اگر حضور کے لیے بولا جائے تو یہ نٹوریس ورڈ ہے، گندا جملہ ہے، گندا اور فوش لفظ ہے. یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے. یہاں پر دیکھیں عمر صدیق نے اس کو جاہل چھوکرا کہا تھا، چھوکرے کے الفاظ استعمال کیے، اور یہ جو ہے نا اس نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ چھوکرا استعمال کیا تھا، اور یہ اس پر ڈٹا رہا کہ چھوکرے کے بڑے اچھے معنی ہیں. چھوکرا تو مجھے آپ کہیں مجھے تو اچھا لگے گا، میں تو اپنی بیوی کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ مجھے اس عمر میں بھی چھوکرا کہہ رہے ہیں. چھوکرے کا ورڈ کوئی نیگیٹو ورڈ تو نہیں ہے، تو اس نے اس پر دفاع کیا. کیوں کہ یہ حضور سرور کونین کے لیے یہ گندے اور غلیظ اور یہ واہیات اور یہ ولگر الفاظ بول چکا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے اس کے سامنے یہی اس کی جوتی رکھی تھی کہ جب اس کو یہ لفظ چھوکرا بولا گیا اس وقت اس کا کیا ریاکشن تھا وہ سنیں. حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے
ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی، لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا الفاظ، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی، بازاری لینگویج استعمال. اب یہاں پر دیکھیں بازاری لینگویج استعمال کی ہے جی انہوں نے، یعنی الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے تھا ان کو اچھے الفاظ بولنے چاہیے تھے، ان کو بازاری الفاظ سے ہٹ کر کوئی الفاظ بولنے چاہیے تھے. حالانکہ مرزا یہ تو تیرے نزدیک گمراہی ہے، یہ تو تیرے نزدیک ظالمانہ اقدام ہے، یہ تو تیرے نزدیک بت پرستی ہے، یہ تو تیرے نزدیک دھوکہ ہے. تو کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں بازاری الفاظ علماء استعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟ تیرے لیے الفاظ استعمال کریں تو وہ بازاری ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے لیے جب استعمال کیے جائیں تو وہ ایک ادب بن جاتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا تیری عزت حضور سے بھی آگے ہے؟ تو اب میں کہوں گا چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں. یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی آپ اتنی آیات کی سائنسی تفسیر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں جاہل ہیں. یا میں وہی الفاظ استعمال کروں نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں، یعنی چھوکرا لفظ اتنا گندا تھا، اتنا ولگر تھا، اتنا نیگیٹو تھا کہ اس نے اس کے لیے نعوذ باللہ کے الفاظ بھی ساتھ بولے اور اس کو بازاری لفظ قرار دیا. لیکن جب یہی اس نے حضور کے لیے بولا، اس کا ڈیفینڈ کرنے لگ گیا اور کہتا ہے یہ بالکل نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. اب یہاں سے آگے دیکھیں یہ اور مزید الفاظ کے چناؤ کے اوپر ہی کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے سورہ الضحیٰ میں جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس کے حوالے سے جو بریلوی مکتب فکر نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اور میرا ایک کلپ بھی حمزہ بریلوی صاحب کی سپورٹ میں اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. ضالًا کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صحیح کیا. اب یہاں پر دیکھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اب جو بد مذہب تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی، اپنی طرف راہ دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی. یہ ترجمہ جب کیا تو یہاں پر مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل صحیح انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس میں ان کے ساتھ ہوں. مرزا یہاں پر بھی تجھے کہنا چاہیے تھا یہ ظالمانہ ترجمہ ہے، اور یہ الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے اور بہترین الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے یہ انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے، اور یہ بت پرستی ہے اور یہ دھوکہ ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے جو آپ نے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے قرآن کو بدل دیا ہے. الفاظ کے چناؤ کی بہتری نے تو امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. ان کا تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے، تو یہی تو بت پرستی ہم نے توڑنی ہے. یہاں پر بھی بولتا نا، یہاں پر تو کہہ رہا ہے میں ان کے ساتھ ہوں. اچھا، یہ کل کا ترجمہ مختلف علماء نے مختلف کیا. کسی نے ترجمہ کیا آپ کہہ دیجئے، کسی نے ترجمہ کیا آپ فرما دیجئے. سب سے بیسٹ ترجمہ کیا ہے امام احمد بریلوی صاحب نے، المتوفا 1340 ہجری. انہوں نے قل کا ترجمہ کیا ہے تم فرماؤ، اور ان کا موقف یہ تھا کہ جب اللہ اپنے نبی سے گفتگو کرے گا تو آپ نہیں کہے گا. خالق اور مخلوق کا فرق ہے، وہ تم کہے گا. تم کے اندر اپنائیت بھی زیادہ ہے اور وہ رسپیکٹ والا ایشو بھی نہیں ہوگا. ظاہر خالق مخلوق سے آپ کہہ کے تو بات نہیں کرے گا، تم ہی کہہ کے کرے گا. تم میں محبوبیت بھی جھلکتی ہے اور وہ والی فرینکنس والا چیز بھی جھلکتی ہے، پلس یہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اور تم کہہ دو نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں گے تو وہ فرما رہے ہوں گے، چاہے وہ غیر مسلموں سے کہہ رہے ہوں چاہے مسلمانوں سے، وہ کہہ نہیں رہے ہوں گے کیونکہ باقی مخلوق تو ساری ان سے نیچے ہے نا. تو کتنا زبردست ترجمہ ہے. تم فرماؤ قل، تم فرماؤ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ کہ اللہ ایک ہے. تو یہ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے. اب یہاں پر دیکھیں لفظ قل کے ترجمے میں اعلیٰ حضرت کی تحسین کر رہا ہے، ان کو داد دے رہا ہے کہ انہوں نے بہت پیارا ترجمہ کیا. کئیوں نے کہا تھا کہ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں. اعلیٰ حضرت نے کیا تم فرماؤ. اب یہاں پر دیکھیں کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کئیوں نے کیا، تو مرزا صاحب نے اپنے یہ جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اندر یہ ترجمہ کیا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن، اس ریسرچ پیپر کے اندر 10 نمبر آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اس آیہ مبارکہ میں لفظ قل آیا، اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اے محبوب آپ فرماؤ. اور اسی طرح آیہ مبارکہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اس میں بھی قل آیا ہے، اس کا ترجمہ اس نے کیا کیا ہے؟ آپ فرماؤ. یہاں پر بھی آپ فرماؤ. اچھا
ایک اور اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر آیت نمبر 2 ہے، یہاں پر بھی قل آیا ہے، اس کا ترجمہ بھی اس نے کہا ہے آپ فرماؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو آپ کہہ رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو اس نے جس ترجمے کی تحسین کی وہ ترجمہ خود کیا نہیں، یعنی یہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنی پچھلی بات پر بھی ایک اور دلیل دیں گے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ قولا اس کا معنی ہوتا ہے کہا، لیکن اس کا معنی فرمانا بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انت ضمیر ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم، اور اس کا ترجمہ آپ بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں جیسا موقع محل ہوگا وہاں ویسا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر مرزا کی بات سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر آپ فرماؤ تم کہو، یہ دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ کی بات ہے اور خالق و مخلوق کی بات ہے تو تم فرماؤ سب سے بیسٹ ترجمہ ہے کہ تم، اللہ نے اپنے محبوب کو کہا ہے جس سے اپنائیت کا بھی احساس ہو رہا ہے، محبوبیت کا بھی احساس ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرماؤ چونکہ رسول اللہ نے وہ ہمیں فرمانا تھا، احکام الہیہ ہمیں بیان کرنے تھے، تو وہ کہنا نہ ہوتا بلکہ وہ فرمانا ہوتا۔ اور لوگوں یہ مرزائی کے اصول ہیں جن کا یہ گاہے بگاہے قتل عام کرتا رہتا ہے اور یہ اپنی بات پر کبھی بھی قائم نہیں رہتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے اسٹوڈنٹ کر لے اس پہ غور، مرزا کا وہ بیان اور تھا، یہ بیان اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فالتو انسان کی فالتو باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔